اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، آمین۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فاطر کی آیت 11 تک تفسیر مکمل کی تھی۔ آج آیت نمبر 12 سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یستوی البحران، دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے جن میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو، اور دوسرا کھاری ہو چھاتی جلانے والا، اور تم دونوں سے تازہ گوشت بھی حاصل کر کے کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ ایسے سفر سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ کی شان جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک پرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن کر نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے، اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو دوسرا کوئی صحیح خبر نہیں دے سکتا۔ لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی خلقت لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان لوگوں کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سمندر اور اس کے پانیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی میٹھا پانی اور کھاری پانی، اور ان کے مشترکہ فوائد بتائے ہیں۔ دریاؤں، چشموں اور جھیلوں کا پانی عموماً میٹھا ہوتا ہے، اور سمندروں کا پانی کھاری اور کڑوا۔ پہلی قسم کا پانی زندگی بخش ہے، دوسری قسم کا پانی پینا تو درکنار، اس سے انسان نہا بھی نہیں سکتا۔ گویا پانی ہی دو قسموں میں بٹ گیا، اور کبھی کبھی ان دونوں قسم کے پانیوں کے ساتھ دریا بھی چلتے ہیں، مگر ان کے درمیان کچھ ایسا پردہ حائل ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ یہ تو ایک الگ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں پر آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی بخش اور حیات افزا پانی کا ذخیرہ اور کڑوے کسیلے پانی کا ذخیرہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تاہم کچھ فوائد ایسے بھی ہیں جو انسان کو ان دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔
دونوں طرح کے سمندروں میں آبی جانور اور بالخصوص مچھلی پائے جاتے ہیں اور وہ انسان کے لیے حلال ہیں۔ دونوں میں انسان کشتی اور جہاز رانی کر کے تجارتی فوائد حاصل کرتا ہے اور دونوں میں سے موتی اور مونگے اور ہیرے جواہرات اور مرجان وغیرہ نکلتے ہیں جو زیورات بنانے کے کام آتے ہیں۔ گویا جو پانی انسان کے پینے کے لحاظ سے ناکارہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنے کثیر فوائد رکھے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو مفت دے رہا ہے۔ کوئی اس کے اوپر انسان سے اللہ تعالیٰ کچھ وصول نہیں کر رہا، جس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ کی دنیا میں اتنی ہزارہا کروڑ ہا نعمتیں اور رحمتیں بکھری پڑی ہیں، جس کو انسان بلا کسی معاوضے کے استعمال کر رہا ہے، اور بلکہ وہ اس سے معاوضہ کما رہا ہے۔ تو اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے، انسان اگر ساری زندگی بھی سجدے میں گر کر اللہ کے حضور شکر بجا لاتا رہے، پھر بھی وہ اللہ کی ان نعمتوں کا ایک ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں دن اور رات کے نظام میں کمی اور بیشی کے متعلق بتایا کہ سورج صبح جب نکلتا ہے تو ہلکی ایک روشنی کی لکیر نمودار ہوتی ہے، پھر دن کا آغاز ہوتا ہے، روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوپہر تک یہ روشنی تیز بالکل اپنے جوبن پہ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ عصر اور مغرب کے ٹائم پہ سورج واپس ڈھلتا ڈھلتا اپنا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے بعد چاند اپنا سرکل شروع کر لیتا ہے، اور چاند کی ہلکی ہلکی سی روشنی ساری رات ٹھنڈک اور انسانوں کو روشنی پہنچاتی ہے۔ اور دن اور رات کا یہ نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام نہ بناتا تو کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر دن کی طرح رات کو بھی سورج اسی طرح چمکتا رہتا اور کوئی رات کا اندھیرا نہ ہوتا، چاند کی چاندنی یا روشنی نہ ہوتی، تو انسان نہ آرام کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ زندگی کے معمولات میں کمی کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ اور انسان کی زندگی بڑھنے کا دار و مدار دن اور رات کے آنے جانے میں ہے، اور جب یہ سب نظام کائنات اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو اسی کا نام پھر قیامت ہوگا۔ اور یہ سب کارنامے تو پروردگار حقیقی کے ہیں، وہ تو بندگی کا صحیح مستحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں یہ ان دونوں چیزوں کا بتا کے پھر پوچھا انسان سے کہ پھر تمہارے معبودوں میں سے کون سا ایسا معبود ہے جو اس طرح کی قدرت دکھا سکتا ہے یا ایسے فائدہ بخش چیزیں انسان کے لیے بنا سکتا ہے؟ اور اگر اس جواب نفی میں ہے تو پھر اے انسان، اس کائنات میں تصرف اور اختیار تمہارے معبودوں کا کہاں رہ جاتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے کیا۔ اس کے بعد آیتوں میں آگے مزید اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اگر تم ان کو پکارو گے، اپنے معبودوں کو جن کو تم نے دنیا میں پوجتے ہو، تو وہ تمہاری نہ پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو لا کھڑا کرے گا تو اس کے سامنے ان تمام ان کے معبودوں کو بھی لا کے کھڑا کر دیا جائے گا جن کو وہ دنیا میں کل اختیار دے بیٹھے تھے کہ یہی ان کی زندگی کے کل مالک ہیں، مختار ہیں۔ ہاں، وہ پیغمبر تھے یا فرشتے تھے یا بزرگ ہوں یا کوئی سیاسی قائدین ہو یا بت ہوں، کوئی بھی بے جان قسم کے معبود ہوں، اس مقام پر یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بالخصوص خاص طور پر بے جان معبودوں کو یا بتوں کو سامنے لا کر میدان حشر میں کھڑا کر دے گا اور ان میں جان ڈال دے گا، اور پھر ان معبودوں اور ان کے عبادت گزاروں یعنی مشرکوں کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ تو یہ بے جان بت بھی ڈٹ کر مشرکوں کے خلاف شہادت دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ خبیر ہے۔ خبیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو موجود اور غیر موجود، گزشتہ اور آنے والے حالات سے پوری طرح خبردار ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، بلکہ سب کچھ شہادت ہی شہادت ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص مستقبل کے متعلق کوئی خبر دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ یقینی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس کی بنیاد ایک تخمینے کے بنیاد پر لگائے گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی خبر یقینی ہے، کیونکہ وہ آئندہ کے واقعات سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اور اللہ کی بتائی ہوئی خبر یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کے معبود اپنے عبادت گزار مشرکوں کے خلاف گواہی دیں گے، ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید،
کہ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ یہ خطاب تمام جہان کے انسانوں سے ہے کہ تم اپنی صحت کے لیے، اپنی رزق کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے ایک چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہو۔ تمہارا رزق، تمہاری بقائے حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن جن اشیاء کائنات کو کام پر لگا رکھا ہے، اگر ان میں سے ایک کو بھی اللہ ہٹا لے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوسری ضرورتوں کی احتیاج بعد کی چیز ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے کسی انسان بلکہ کائنات کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ بذات خود ازل سے لے کر ابد تک قائم و دائم ہے، اور کوئی اس کی حمد و ثنا نہ بھی کرے تو بھی وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا این یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی خلقت لے آئے، یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہیں پرے ہٹا دے گا، صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دے گا، اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لا آباد کرے گا جو اس کے فرما بردار ہوں گے، پھر ان کی آزمائش کرے گا۔ ابتدائے نوع انسان سے اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ وہ نافرمان اور سرکش قوموں کا سر کچل کر ان کی جگہ دوسری قومیں لا آباد کرتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بے شک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن جب میدان حشر سجے گا تو اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص کو اپنے عمل کا خود حساب دینا ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے عملوں کے بوجھ کے تلے جھکا بھی جا رہا ہوگا اور وہ کسی کو مدد کے لیے پکارے گا بھی تو کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں کسی بچے کو پکارے گی، بلکہ حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو بھی گرا دیں گی جب قرب قیامت ہوگا۔ کسی کو اپنے کسی عزیز و اقارب کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا، اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی بچت ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کے جنت میں بھیج دے، کوئی کسی دوسرے کے فکر نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ کہہ دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی کو ڈرا سکتے ہیں تو انہی لوگوں کو ڈرا سکیں گے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہوں گے، یعنی جو ضدی اور ہٹ درم قسم کے لوگ آپ کے سمجھانے اور ڈرانے سے کبھی اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، صرف اور صرف نصیحت وہ لوگ حاصل کریں گے جو بن دیکھے آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، یعنی اہل ایمان مومن لوگ جو ہوں گے، اور وہ اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈرتے ہوں گے، نمازیں قائم کرتے ہوں گے، اپنا طرز عمل پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اس میں ان کا اپنا ہی بھلا ہوگا، وہ اللہ پر کچھ احسان نہیں کریں گے، اور یہ فائدہ اس وقت پوری طرح ظاہر ہو کر ان کے سامنے آ جائے گا جب سب لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اللہم کنی عذابک یوم تبعث عبادک، آمین۔ آیت 19، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہ تو نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، نہ اندھیرے اور روشنی اور نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہوتے ہیں۔ اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشنی بخش کتاب لے کر آئے تھے، پھر جب لوگوں نے کفر کیا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ہم نے پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے، نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔
تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے۔ بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ اب یہاں پر آیت 19 اور 20 سے اللہ تعالیٰ نے بینا اور نابینا دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک شخص اس طرح دل کا اندھا بنا ہوا ہے کہ کائنات میں ہر طرف پھیلی اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں میں غور کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور دوسرا شخص انہی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور عجائبات قدرت میں غور کرنے کے بعد اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال میں پوچھا کہ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یا ایک شخص جہالت کی تاریکیوں میں مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہو اور دوسرا علم کی روشنی میں محتاط رہ کر اپنا زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے، کیا وہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ظاہر ہے یہ دونوں اپنے اپنے طرز عمل کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ان کا انجام بھی ایک دوسرے کے برعکس ہی ہونا چاہیے، یعنی جس طرح ٹھنڈی چھاؤں اور چلچلاتی دھوپ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح علم کی روشنی میں سفر کرنے والے کو ٹھنڈی چھاؤں والی اور دوسری نعمتوں والی جنت نصیب ہوگی، اور جہالت کے اندھیروں میں آگے بڑھنے والا یک لخت جہنم کے کنارے جا پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کا بیان دیا کہ زندہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل اور ضمیر زندہ ہیں، جو بدی کو بدی سمجھتے ہیں اور نیکی کی راہ کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ اور مردہ سے مراد مردہ دل لوگ یا کافر ہیں، ان کے ضمیر یا ان کے دل اس قدر مر چکے ہیں کہ ہدایت کی بات ان تک پہنچتی ہی نہیں، نہ وہ اسے سننا گوارا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کا ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا بے سود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمائے موتا کا ذکر کیا کہ آپ مردوں کو کبھی نہیں سنا سکتے۔ اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اب یہاں پر قبروں میں پڑے لوگوں سے مراد یہی مردہ دل کافر لوگ بھی ہیں، مگر الفاظ کے ظاہری معنوں کا اعتبار کرنا زیادہ صحیح ہوگا، یعنی جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں انہیں اللہ تو سنا سکتا ہے، لیکن آپ یا دنیا کا کوئی دوسرا شخص ان کو کچھ سنا نہیں سکتا، کیونکہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ عالم برزخ میں جا پہنچے ہیں، عالم دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کی مثال ہم یہ بھی سمجھ لیں اس طرح سے کہ ایک سویا ہوا شخص اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگو تک نہیں سن سکتا، اس لیے عالم خواب ایک الگ ہی عالم ہے اور عالم بیداری ایک الگ عالم ہے۔ حالانکہ یہ دونوں عالم دنیا سے ہی متعلق ہیں، مگر عالم برزخ دنیا سے متعلق نہیں بلکہ الگ ہی ایک عالم ہے، لہٰذا قبروں میں پڑے ہوئے لوگ بدرجہ اولا دنیا والوں کی بات سن نہیں سکتے۔ یہ آیت سمائے موتا کا کلیتاً رد ثابت ہوتی ہے۔ سمائے موتا سے مراد یعنی جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ سن سکتے ہیں، ہماری باتوں کو سن سکتے ہیں یا ہماری فریادوں کو سنتے ہیں، وہ اس کو سمائے موتا کہتے ہیں، جبکہ یہ آیات جو ہم نے ابھی پڑھی یہ سمائے موتا کا مکمل رد کرتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا دین دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری بھی سنائیں لوگوں کو اور ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو آخرت سے اور دنیا میں برے کاموں سے کے انجام سے ڈرائیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی امت ایسی نازل نہیں کی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اگر کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھی آیا تھا تو وہاں اس امت تک اللہ کا پیغام ضرور پہنچا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشنی بخش کتاب لے کر آئے تھے۔ بینات کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا۔ بینات کا لفظ معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایسے دلائل کے لیے بھی جن سے نبی اپنی نبوت کو ثابت کر سکتے تھے۔ صحیفے بامانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل احکام یا وہ نصیحتیں، وہ اخلاقی ہدایات پر مشتمل ہوتے تھے۔ تورات کے نزول سے پہلے سب انبیاء پر صحائف ہی نازل ہوتے تھے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات کے نزول سے پیشتر صحیفے ہی نازل ہوتے تھے۔ اور کتاب منیر سے مراد یہاں پہ وہ مفصل کتب الہیہ ہیں جو کہ زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو روشنی مہیا کرتی ہیں، اور وہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ آسمان پانی برساتا ہے اور رنگا رنگ پھل پیدا کرتا ہے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں، اور انسانوں، جانور اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مختلف دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کے انسانوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت کا اظہار کے لیے ان کو مختلف بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی خسارہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ان کا پورا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس سے بھی زیادہ دے گا، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ اور اللہ کی قدردانی مختلف حدیثوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو دیکھا جو پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر بھر کر اس کو پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اللہ نے اس کام کی قدر کی اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں سے کانٹوں والی ایک ٹہنی دیکھی جسے اس نے راہ سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام اتنا پسند آیا اور اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ آیت 31، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی ان اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا جہاں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے ہاں اس کا غضب ہی بڑھاتا ہے، یا پھر ان کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حق کہا ہے، اور قرآن حق اس لیے ہے کہ وہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جتنا وہ انسان کی فطرت سے واقف ہو سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی ہر کتاب میں وقت اور حالات کے مطابق انسان کی آسانی کے دیکھتے ہوئے آیات نازل فرمائی ہیں، جہاں کہیں بھی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی اس نے اگلی کتاب میں اس کو تبدیل کر کے انسانوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی ہیں، اور حالات کے مطابق احکامات میں رعایتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے سب بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لحاظ سے 3 قسم کے مسلمان اور ان کا انجام بتایا ہے۔
اللہ نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ پھر کہا ہم نے ان میں سے اپنی وراثت کے لیے کچھ خاص بندوں کو چن لیا، اور وہ خاص بندے جو اللہ تعالیٰ نے چن لیے ان کے اولین وارث وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، اور اس آیت سے ان کی بہت فضیلت ثابت ہوئی۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اور نسل بعد نسل آپ کی ساری امت بھی اس کتاب کی وارث ہے۔ پھر ان وارثوں کے 3 طبقات یا 3 قسم کے گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتائے کہ ایک تو ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر خود، دوسرا میانہ رو ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا ہے۔ جو پہلا اس میں مسلمان بتایا گیا کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے وہ کوئی باغی نہیں ہے اللہ کا، نہ مشرک ہے، بلکہ وہ کتاب و سنت کی اتباع کے داعی ہی ہیں، مگر ان کے اعمال ان کے دعوے کی پوری طرح تصدیق نہیں کرتے۔ وہ خطا کار ضرور ہیں مگر اپنے جرائم پر نادم ضرور ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو بتایا کہ نیک اعمال بجا لاتا ہے، تاہم کبھی کبھار ان سے گناہ کے کام بھی سرزد ہو جاتے ہیں، یہ میانہ درجے کے لوگ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں تیسرے درجے والے جو ہر نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھ کر لپکتے ہیں، ان کی ہمیشہ آرزو رہتی ہے کہ جتنی زیادہ بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، وہ گناہوں سے اجتناب میں بھی ممکن حد تک احتیاط کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے الحمدللہ، اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ افضل قسم کے لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، درمیانے طبقے سے حساب تو لیا جائے گا مگر یہ آسان سا اور سرسری قسم کا حساب ہوگا، وہ کچھ زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اور تیسرے درجے کے لوگوں کو روک لیا جائے گا، اور قیامت کا سارا دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر اس مدت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا اور انہیں بھی داخلے کی اجازت مل جائے گی، تاہم یہ قیامت کے دن کی سختیاں ضرور برداشت کریں گے، اور اللہ کا فضل تو ان سب پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتوں اور ان کے باغات کا ذکر کیا کہ وہاں پہ ان کے لیے سونے اور چاندی کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیے گئے ریشم کے لباس ہوں گے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت میں انعام و اکرام ہوگا۔ اور سونا اور ریشم اس دنیا میں تو امت مسلمہ کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے، لیکن جنت میں وہاں پر یہ سب چیزیں امت مسلمہ کے لیے جائز ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب اپنے نیک اور پرہیزگار اور صالحین اور صدیقین اور شہداء اور متقی لوگوں کے لیے رکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد معمول کے مطابق جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت کے بعد دوزخ کا ذکر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں جب ایمانداروں اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو چکے گا تو سب کے سامنے ایک مینڈھا لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈھا کیا ہے؟ سب کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر وہی فرشتہ اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ آیت 40 قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان کافروں سے کہیے اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں سرک نہ جائیں، اور اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا، بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آ جائے تو کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت پا لیں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی، جس کی وجہ ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا۔
حالانکہ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ پھر یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی۔ اللہ کی سنت میں آپ نہ تو کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ تغیر۔ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے طاقتور بھی زیادہ تھے، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی۔ بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے۔ پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا بے شک۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ فاطر مکمل ہوئی، اور سورہ کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دوبارہ سے کافروں سے پوچھا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین میں کا کوئی ایسا حصہ ان کے ساتھ شراکت داری میں پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت داری رکھی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی تحریر ان کو لکھ کر دے دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اگر ان کی کوئی بھی واضح دلیل کیا ان کے پاس موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر جواب بھی دیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیتے رہتے ہیں، اصل میں ان کے پاس کسی چیز کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات و تصرفات کسی بندے کو ہرگز تفویض نہیں کیے۔ پھر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان یعنی کل کائنات کے پورے نظام کائنات کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک مقررہ کام پہ لگا رکھا ہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی حرکت یا جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھام کے رکھا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہستی اس قدر صاحب قوت، اقتدار اور اختیار رکھنے کے باوجود بردبار ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بردبار ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے معبودوں کو لا کھڑا کرنے کے باوجود ان لوگوں کو فوراً تباہ نہیں کر دیتا، اور اپنے باغیوں، منکروں اور نافرمانوں سے درگزر کیے جاتا ہے۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے مزید مشرکین مکہ کا ایک قول بھی بیان کیا کہ وہ کہتے تھے اگر نبی ہم میں آتا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ جب یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو دیکھتے تھے تو ان سے بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے اور قسمیں کھا کر کہتے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نبی یا پیغمبر آیا ہوتا تو جو ہماری رہنمائی کرتا تو ہم یقیناً ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہوتے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا نبی مبعوث فرما دیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب انہیں اپنی اپنی سرداریوں اور چودراہٹوں سے دستبردار ہو کر اس نبی کا مطیع فرما بردار بن کر رہنا پڑے گا، تو پھر وہ اکڑ بیٹھے۔ انہیں یہود و نصارہ کے سامنے کیے ہوئے قول و قرار بھول بھلا گئے، اور اپنی سرداریاں اور چودراہٹوں کو تحفظ دینے کی خاطر الٹا اسی نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور پھر ان لوگوں کی نفرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ انہوں نے مختلف چالیں چلنا شروع کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بری چال تو خود چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جب اپنے ماننے والوں کے اوپر سخت عذاب نازل کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی یہ سنت پوری ہو کر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی امت کو لے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور سورہ فاطر کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق فوری طور پر مواخذہ کر لیتا تو پھر سطح زمین پر کوئی بھی انسان یا جاندار زندہ نہ چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت ہے ان کے لیے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، ورنہ زمین پر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور جو مہلت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یا جانداروں کو دی ہے وہ ان کی موت تک کی مہلت ہے، اور اس مقررہ وقت کے بعد پھر ان کا محاسبے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کوئی مجرم نہ اس سے چھپ سکے گا نہ بھاگ سکے گا، اور اس کا یہ محاسبہ حق و انصاف پر مبنی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل اور ان کی ایک ایک حرکت کو خود دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔